السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں آپ کو اپنے چینل اسلامک انفارمیشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے والا ہوں اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ غریب کی بد دعا کتنی سخت ہوتی ہے۔ ایک شخص کے بچے بھوکے تھے تو وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے دریا کے کنارے آیا تاکہ وہ مچھلی پکڑ کر اپنے بچوں کو مچھلی کھلائے۔ تو اس نے دریا سے مچھلی پکڑی اور جیسے ہی واپس ہونے لگا تو راستے میں اس کو ایک شخص ملا جو عہدے دار تھا۔ اس شخص نے اس غریب سے پوچھا کہ کیا ہے ہاتھ میں، تو اس نے بتایا کہ مچھلی ہے۔ تو پھر اس مالدار اور عہدے دار شخص نے اس کو کہا کہ لائیے ادھر لائیے، مچھلی مجھے دے دیجیے۔ اس نے بڑی منتیں کی کہ سرکار میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے واپس دے دو مچھلی۔ اس نے کہا نہیں، مچھلی مجھے دے دو۔ آخر وہ جبراً مچھلی اس سے چھین کر وہ اپنے گھر روانہ ہونے لگا۔ تو راستے میں مچھلی کا دانت یا اس کا کوئی کانٹا اس کی انگلی میں چبھ گیا۔ اس کو درد تو ہوا لیکن اس نے اس کو محسوس نہیں کیا اور وہ روانہ ہو گیا۔ گھر گیا اور مچھلی کو اس نے فرائی کیا اور کھا لیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کا درد بھی زیادہ ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے اسے کہا کہ آپ کی انگلی کا درد بہت زیادہ ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، علاج کر لو۔ ڈاکٹر نے علاج وغیرہ کیا لیکن کچھ فرق نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد واپس آیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس انگلی میں زہر بھر گیا ہے، اگر آپ اپنا ہاتھ بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو انگلی کٹوانی پڑے گی۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص چونک گیا اور چیخ کر کہنے لگا کہ نہیں نہیں، مجھے اپنی انگلی نہیں کٹوانی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ انگلی نہیں کٹوائیں گے تو آپ کا ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے۔ تو مرتا کیا نہ کرتا، آخر اس نے اپنی انگلی بھی کٹوا لی۔ لیکن انگلی کٹوانے کی دیر تھی کہ پھر درد ہاتھ میں شروع ہو گیا۔ پھر وہ ڈاکٹر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب، انگلی تو میں نے کٹوا لی لیکن درد ابھی بھی میرے ہاتھ میں باقی ہے۔ تو ڈاکٹر نے جیسے ہاتھ کو چیک کیا اور کہا کہ آپ کے ہاتھ میں زہر آ گیا ہے، آپ کا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا۔ البتہ اس شخص نے اپنا ہاتھ بھی کٹوا لیا۔ ہاتھ کٹوا کر کچھ دیر تک اس کو فرق ہوا، لیکن جیسے ہی اس کاٹنے کا درد ختم ہوا تو پھر اس مچھلی کے کانٹے کا درد بازو میں شروع ہو گیا۔ اب وہ شخص پریشان ہوا اور پھر سے ڈاکٹر کے پاس آ گیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، اب میرے بازو میں درد شروع ہو گیا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ زہر آپ کے بازو تک آ گیا ہے تو آپ کا بازو بھی کاٹنا پڑے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، تو اس نے اپنا بازو بھی کٹوا لیا۔ اب وہ اس کا بازو تو کٹ چکا تھا، وہ درد کے مارے گھر میں پڑا تھا۔ جیسے اس کو فرق ہوا تو کچھ باہر سیر و تفریح کے لیے وہ نکلا تو کوئی شخص اس کو راستے میں ملا اور اس نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے آپ یاد کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو ایسی تکلیف دی ہو جس کی بد دعا کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا تھا کہ اس شخص نے جیسے ہی سوچنا شروع کیا تو پچھلی ساری زندگی اس کے سامنے آ گئی، اس نے جو جو ظلم کیے تھے سب اس کے سامنے آ گئے۔ تو ان مظالم میں سے ایک ظلم جو اس نے مچھلی والے پہ کیا تھا وہ بھی اس کو یاد آ گیا، اور اس کا کانٹا جو اس کی ہتھیلی میں چبھا تھا وہ بھی اس کو یاد آ گیا۔ اب یہ شخص اس نے یقین کر لیا کہ اب یہ جو سزا مجھے مل رہی ہے یہ اس مچھلی کی وجہ سے ہے۔ تو وہ شخص اس مچھلی والے کو ڈھونڈنے لگا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اس کو ڈھونڈ لیا، اور جیسے اس کے پاس گیا تو وہ بیچارہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اب یہ مالدار آدمی بازو کٹا ہوا اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس سے یہ پوچھ رہا تھا کہ حضرت آپ مجھے پہچان رہے ہیں؟ اس نے تو نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں پہچان رہا۔ تو اس نے کچھ واقعات یاد دلائے کہ فلاں جگہ میں نے آپ سے مچھلی چھین لی تھی، یہ وہ۔ تو جیسے یہ باتیں اس نے یاد دلائی تو اس غریب آدمی نے کہا کہ جی ہاں، مجھے اچھی طرح یہ سب کچھ یاد ہے۔ تو پھر اس مالدار آدمی نے کہا کہ جب میں آپ سے مچھلی چھین کر جا رہا تھا تو آپ نے میرے پیچھے کیا کہا تھا؟ تو اس غریب آدمی نے کہا کہ میں نے آپ کے پیچھے اللہ سے بد دعا کی تھی۔ تو جیسے یہ سننا تھا وہ شخص گڑ گڑا کر غریب آدمی کے پاؤں میں گر گیا
اور اپنی ساری کہانی اس کو سنائی اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو آپ کی بد دعا میری جان بھی لے سکتی ہے۔ تو اس شخص کو رحم آ گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اب تو بھی اس کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ غریب کی بد دعا کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جتنا ہو سکے غریبوں کا خیال رکھیں، غریبوں کو خوش رکھا کریں، ان کے اوپر ظلم کرنے سے بچیں، تاکہ اللہ رب العالمین ان کو خوش کرنے کی برکت سے آپ سے اور ہم سے بھی خوش ہو جائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔